سلمان بخاری کی کتاب سیارگی میں سے ان کی کہانی۔ چوراہا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو بہت سوں کے لیے صرف خوابوں کی دنیا میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ اورتیا امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک پوش علاقے کے محل نما گھر میں پروان چڑھی اورتیا بچپن سے ہی الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی۔ ہمارا اسکول شہر کا مانا ہوا اسکول تھا جہاں زیادہ تر امیر خاندانوں کے بچے ہی پڑھتے تھے۔ ایک جیسے مزاج کی وجہ سے میری اس سے جلد ہی دوستی ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کی ہمراز دوست بن گئیں۔ اورتیا گو امیر کبیر ماں باپ کی بچی تھی، مگر اس کے پاس کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اسکول کی کینٹین پر ہمیشہ میں ہی اکثر غیر محسوس طریقے سے اسے کچھ لے دیا کرتی، جسے ہم دونوں مل کر کھا لیا کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم تازہ امتحان سے فارغ ہوئیں اور ہمیں کچھ دن کی چھٹیاں ملیں۔ میں اسکول کی چھٹیوں سے 10-15 دن زیادہ چھٹی لے کر اپنے والدین کے ساتھ ان کے آبائی شہر چلی گئی۔ جب میری اسکول میں واپسی ہوئی تو اورتیا کچھ بدلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا لباس، اس کی چال ڈھال بالکل بدلی ہوئی تھی۔ میں پہل اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہ اچانک تبدیلی کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ لنچ بریک پر جب میں اس سے بات کرنے کی کوشش میں اس کے پاس پہنچی تو وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ، جو حلیے میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی لگتی تھی، بات چیت میں مگن تھی۔ مجھ سے ذرا سی بات کرنے کے بعد وہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں گفتگو کرنے لگیں۔ اس لڑکی نے اپنا نام زوریا بتایا تھا۔ وہ ہماری کلاس میں بالکل نئی تھی۔ وہ اتنی جلدی اورتیا کی گہری دوست کیسے بن سکتی ہے؟ میں بہت حیران تھی۔ اگلے دن میں نے اورتیا کو اسکول کی انٹرنس پر، جب اس کا ڈرائیور اسے ڈراپ کر کے نکل رہا تھا، دیکھ لیا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے اور اس تبدیلی کے پیچھے کیا راز ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اورتیا نے حیرانی سے کہا، سب ٹھیک ہے اور وہ بالکل مزے میں ہے۔ نئی خبر صرف یہ ہے کہ ماں اور پاپا میں طلاق ہو گئی ہے اور صرف پاپا اور وہ گھر پر ہوتے ہیں اور ماں کہاں ہیں اسے علم نہیں۔ اس نے پرجوش انداز میں میرا بازو پکڑا اور مجھے کینٹین میں لے آئی اور 2 کافی خریدی اور سینڈوچ چپس لیے۔ میں حیران تھی کہ آج اس کے پاس کافی پیسے بھی تھے۔ میں نے اورتیا کو کہا، پریشان مت ہو اورتیا، زندگی ایسی تلخ حقیقتوں سے بھری پڑی ہے اور میرے امی ابو بھی علیحدہ ہی زندگی گزارتے ہیں، گو وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اورتیا نے کہا، وہ پریشان بالکل نہیں، وہ اب اپنی زندگی خود جیے گی اور موج مستی کرے گی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی۔ اس نے بات بدلتے ہوئے بتایا کہ زوریا بہت دلچسپ اور بہادر لڑکی ہے۔ اس نے بہت زبردست گر سکھائے ہیں مجھے پیسے اکٹھے کرنے کے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے حیرانی سے کہا، اورتیا کیا مطلب پیسے اکٹھے کرنے کے گر؟ اورتیا مسکرا دی اور فوراً وہاں سے چل دی۔ میرے ذہن میں مختلف سوال گردش کرنے لگے۔ مجھے تھوڑا خوف بھی آیا، جسے میں نے فوراً ذہن سے جھٹک دیا۔ دوپہر کھانے کے وقفے میں دور سے دیکھا تو اورتیا پھر زوریا کے ساتھ کسی بات پر قہقہے لگا رہی تھی۔ شام چھٹی کے بعد اورتیا کا ڈرائیور باہر انتظار کرتا رہا، مگر اورتیا کا کہیں دور تک پتہ نہیں تھا۔ چوکیدار سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ آج کل بس پر زوریا کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میں بہت حیران تھی کہ اسے آخر ہوا کیا ہے۔ دل میں سوچا، شاید وہ کسی جگہ نوکری کرنے کا ایڈونچر کر رہی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر میں گھر چلی گئی۔ اگلے دن میں انٹرنس پر اورتیا کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کار سے حشاش بشاش اتری۔ جو ہی وہ اندر گھسی، میں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا وہ آج کل کن ہواؤں میں ہے اور وہ روز زوریا کے ساتھ کہاں چلی جاتی ہے؟ ڈرائیور روز انتظار کرتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تمہیں بھی لے چلوں گی، قسم سے بہت مزہ آئے گا، چلو گی نا؟ یہ کہہ کر وہ قہقہا لگا کر اسکول کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ اندر گھستے ہی وہ زوریا کے گلے لگی اور دونوں ساتھ بیٹھ کر کلاس سے بے پرواہ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور یہ جان سکوں کہ اس خاموش طبع لڑکی میں اچانک یہ لاؤبالی پن کیوں کر آ سکتا ہے۔ یقیناً ماں باپ کی طلاق کی وجہ سے اورتیا ایک صدمے اور شوق کی کیفیت سے دوچار ہے، مگر یہ سب کچھ، یہ بے پرواہ رویہ، یہ بے رخی، یقیناً کچھ ہے جو گزشتہ چند دنوں میں ہوا ہے جس سے میں آگاہ نہیں ہوں۔ ایک دوست ہونے کے ناطے مجھ پر فرض تھا کہ میں اپنی دوست کا اس مشکل دور میں ساتھ دوں۔ میں نے سوچا یقیناً زوریا جانتی ہوگی کہ اورتیا کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے زوریا کو اس کے فری پیریڈ میں ڈھونڈ لیا۔ وہ ایک اور لڑکی کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھما رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی وہاں سے چل دی۔ میں نے اسے دوستی کے انداز میں پوچھا کہ اورتیا بتا رہی تھی کہ تم نے اسے کوئی بہت اچھا آئیڈیا بتایا ہے کمائی کا، مجھے بھی بتاؤ نا، مجھے بھی کمائی کرنی ہے۔ زوریا ہنسنے لگی اور کہا کہ ہاں تم بھی اچھا کما سکتی ہو۔ اس نے میرے سینے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تو اپنے سارے خرچے نکال لیتی ہوں،
सिर्फ 2 से 4 घंटे काम करके। मैंने कहा काम क्या करना होगा और कहाँ? वो मुस्कुराई और कहा बताऊंगी, जल्दी क्या है, शाम को चलो हमारे साथ। शाम को औरत्या मुझे भी साथ देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हम जोरिया के साथ एक स्टेशन पर उतरे जहां बाहर एक पिंक वैन पर एक लंबा चौड़ा ड्राइवर खड़ा हमारा ही इंतजार कर रहा था। जो ही हम गाड़ी में बैठी, आगे 3 और लड़कियां भी थीं। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी बगैर कोई बात किए। वो एक अनजान मंजिल की तरफ गाड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। औरत्या और जोरिया समेत सब लड़कियां गपशप कर रही थीं। गाड़ी एक बड़े से घर के पोर्च में जाकर रुकी। हम अंदर गईं तो अंदर एक अधेड़ उम्र का शख्स हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। मैं और औरत्या एक जानिब खड़ी हो गईं। जोरिया उस शख्स के करीब गई। दोनों ने एक दूसरे के गाल पर बोसा दिया और उस शख्स ने एक लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। बज़ाहिर वो उसे किसी इनाम से नवाज रहा था। मैं अंदर से काफ़ी डरी हुई थी। मैंने औरत्या से कहा, मुझे ये ठीक लोग नहीं लग रहे। औरत्या ने मुझे कान में कहा, परेशान ना हो, ये सब बहुत अच्छे प्यार करने वाले लोग हैं। अंदर जाने पर मालूम हुआ वहाँ एक बड़ा हॉल था जिसके गिर्द छोटे छोटे कमरे थे जिन पर सुर्ख पर्दे लटक रहे थे जिनसे मध्यम रोशनियां छन छन कर बाहर आ रही थीं। हर कमरे के आगे जर्क बर्क लिबास पहने लड़कियां खड़ी थीं। मुझे और औरत्या को भी एक लिबास थमा दिया गया जिसे औरत्या ने झटपट बदल लिया। मैंने औरत्या से पूछा, ये सब क्या है और हमें ये लिबास पहनकर क्या करना होगा? औरत्या ने कहा, कुछ नहीं करना, हमें सब कुछ वही करेंगे। मैंने कहा, क्या मतलब, कौन क्या करेगा? मैंने ना चाहते हुए एक लिबास पहना। जोरिया खुद भी एक लिबास पहने मुस्कुराती वहां अचानक चली आई। कैसा लग रहा है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने हैरानी से कहा, यह क्या जगह है और यहाँ क्या होने वाला है? जोरिया ने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया और सरगोशी के अंदाज में कहा, यह 4 घंटे की एडवांस उजरत है। बस किसी गाहक को नाराज नहीं करना, जैसा पोज मांगे वैसा पोज बना लेना। ज्यादातर बूढ़े अफराद ही आते हैं यहाँ। ये कहकर वो अजीब सी हंसी हंसने लगी। मैंने औरत्या से कहा, मुझे क्या करना होगा? ये कोई जिस्म फरोशी का अड्डा तो नहीं? औरत्या ने कहा, वो क्या होता है? मैंने कहा, अपना जिस्म कुछ रुपयों के इवज बेचना जिस्म फरोशी कहलाता है। औरत्या ने कहा, अच्छा, लेकिन मगर हाँ वो तो हाँ, जिस्म के साथ लोग खेलते तो हैं यहाँ, मगर और मज़ा भी आता है। पैसे तो बहुत मिलते हैं ना। चॉकलेट, सैंडविच, कॉफ़ी और आईफोन भी लिया जा सकता है इन पैसों से, अपने पैसों से। क्या ये जिस्म बेचना है? मैंने कहा, हाँ और नहीं तो क्या। औरत्या, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरत्या ने कहा, मुझे इल्म नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझे लगा मुझे बहुत मोहब्बत मिल रही है, मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे अपनाइयत मिल रही है। मैंने औरत्या का बाजू पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती उस इमारत से बाहर ले आई। जोरिया हमारे पीछे पीछे बाहर भागी। मैंने रुपयों का लिफाफा उसके मुंह पर दे मारा। औरत्या रोने लगी। मैंने उसको गले से लगा लिया और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती एक चौराहे पर पहुंच गईं, जिसके एक तरफ स्कूल था, एक तरफ घर, एक तरफ वो जिस्म बेचने का अड्डा और एक तरफ वो रास्ता जिस पर हम आज से पहले कभी न गई थीं।